عزیز دوستو، اپنی زندگی سے کوئی کام لینا ہے، مومن کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم نے کچھ کرنا ہے، اپنی زندگی کسی کام پہ لگانی ہے، اس سے کوئی نفع لینا۔ اور پھر ایک اور بات بھی یاد رکھیے گا، انعام ہمیشہ کوشش کرنے والوں کو ملتا ہے۔ انعام ہمیشہ 14 صحابہ بدر میں شہید ہوئے تھے، آپ ان کے نام نہیں بتا سکتے اور میں امتحان بھی نہیں لیتا آپ کا، لیکن ان 14 لوگوں کا خون میدان بدر میں پوری دنیا کے کفر کے دل میں مسلمانوں کا رعب بٹھا گیا ہے۔ انہوں نے تختیاں نہیں لگوائیں، ضرورت نہیں تھی۔ ان لوگوں نے کوئی ان کے نام پر محلوں کے نام نہیں رکھے گئے، اگرچہ رکھنے چاہیے، مقدس لوگ ہیں، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا ہے کہ وہ رعب ڈال گئے پوری دنیا کے کفر کے دل میں اسلام کا۔ جب آپ کچھ کر جاتے ہیں تو آپ آنے والی کئی نسلوں کا فائدہ کر جاتے ہیں، آپ بڑے بڑے لوگوں کا نفع کر جاتے ہیں جب آپ کچھ کر گزرتے ہیں۔ لیکن ملت کا جوان اور ہمارے دوست بور وقت گزارتے ہیں کھانے پینے میں، اچھے کپڑے خریدنے میں، اور نئی سے نئی سیاحت کرنے میں ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے، تبصروں میں وقت ضائع ہوتا ہے، فضول ابحاث میں وقت ضائع، فلانا کیا کر رہا ہے اس پر وقت، حالانکہ یہ ہمارے ذمہ تو صرف اتنا پتہ کرنا تھا کہ کسی کو میری ضرورت تو نہیں، صرف بھوکے کی خبر رکھنی تھی کہ اگر وہ بھوکا رہ گیا تو اللہ مجھ سے حساب مانگے گا۔ خبر پیاسے کی، لیکن بھوکے پیاسے کی خبر کوئی رکھنے کو تیار ہے؟ جس کے پاس پیسے آ جائیں اس کی خبر رکھتے ہیں کہاں سے آئے ہیں۔ اگر کوئی کامیاب ہو جائے تو پھر لوگ پتہ کرتے ہیں کہ یار یہ کیسے ہو گیا، مجھ سے آگے کیسے نکل گیا۔ اپنے وجود سے، اپنی زندگی سے، اپنے آپ سے کوئی کام لیا جائے، اور یہ جو کام ہم لے رہے ہیں اپنے آپ سے، پیسہ کمانا اور بلڈنگیں بنانا اور جائیدادیں بنانا، یہ کوئی کام نہیں۔ یہ تو میرے دوست اللہ کا وعدہ ہے، یہ تو مل ہی رہا ہے، یہ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے منکر ہیں ان کے گھروں میں بھی روٹی پکتی ہے، یہ تو جو کفر کرتے ہیں ان کے ہاں بھی رزق آتا ہے۔ لیکن ہم تو مسلمان ہیں، صاحب ایمان ہیں، ہمارے تو مقاصد حسنہ ہونے چاہیے، ہمارے تو بڑے مقاصد ہونے چاہیے، مزاج بڑا ہونا چاہیے، کوئی بڑی بات ہمیں کرنی چاہیے۔ یہ میرپور شہر ایک دفعہ پورا تباہ ہو گیا تھا، کسی زلزلے کسی حادثے کی نظر ہو گیا تھا، تو جس شخص کی ڈیوٹی تھی ملبے کو سنبھالنے پر اور نکلنے والی چیزوں کو اکٹھا کرنے پر، وہ کہتے میں بیٹھا تھا، عصر کے بعد کا ٹائم تھا، تو ایک نہایت ضعیف آدمی اور اس کی بیوی ساتھ گدھے پر انہوں نے چند بوریاں رکھی ہوئی اور وہ ہانکتے ہوئے آ رہے تھے۔ میں آگے بڑھا اور میں نے کہا شام کا یہ وقت ہے، بزرگوں کہاں جا رہے ہو؟ تو کہنے لگے بیٹا وہ بیت المال کا دفتر کہاں ہے؟ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے یہ ہم نے اپنا گھر اور ارد گرد کے گھر صاف کیے ہیں، تو جو قیمتی سامان نکلا ہے وہ ہم نے بوریوں میں رکھا ہے، بیت المال میں جمع کرانا ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے ہم تو چوریاں پکڑ رہے تھے جو لوگوں نے چھپا لیا تھا، اور یہ بزرگ اور ضعیف آدمی اور خود تلاش کے اور یہ سارا کر کے خود لے کے آئے۔ کہتے ہیں میں نے ان سے کہا بابا جی کیوں آپ نے اتنا تکلف کیا، چلو ہمیں بلا لیتے۔ تو کہتے ہیں وہ دونوں بزرگ میاں بیوی اتنا روئے کہ زمین پر بیٹھ گئے، کہنے لگے پتر سارا شہر اجڑ گیا ہے، ہمارے بزرگوں کی یہاں قبریں ہیں، سنا ہے بیت المال میں ہم مال جمع کرائیں گے تو شہر پھر سے آباد ہو جائے گا، ہم نے گھر نہیں بسانا، ہم نے شہر بسانا ہے۔ یہ شہر بسے گا تو اپنے نظر آئیں گے، یہ شہر بچے گا تو محبتیں تقسیم ہوگی، یہ شہر بسے گا تو رشتہ داریاں بڑھیں گی۔ یہاں ہمارے بزرگوں کی قبریں ہیں، ان پہ کوئی آئے گا، کوئی کسی کا نام لے گا، خالی گھر بس گیا اور کوئی ہوا ہی نہ تو وقت کیسے گزرے گا؟ یہ مومن کی شان ہے، یہ مومن کا مرتبہ ہے۔ مومن کا، مومن جب بات کرتا ہے تو بڑی کرتا ہے، وہ چونکہ ایک منصب پر فائز ہوتا ہے تو وہ بڑی بات کرتا ہے، وہ اپنے دائرہ کار کو اتنا محدود نہیں کرتا کہ وہ اپنے بچوں کی سوچ سے نکلے اور اپنے بچوں ہی کی سوچ پر گم ہو جائے، وہ انقلابی بات کرتا ہے۔ بڑی بچے حضرت صدیق اکبر کے بھی تھے،
اور حضرت ابو بکر صدیق کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ 4 نسلیں صحابی ہیں ان کی، پوتے اور نواسے اور بیٹے، یہ سب لوگ ان کے صحابہ میں سے تھے۔ لیکن جب بات امت کی آئی نا، اور جب بات بڑے فیصلے کرنے کی آئی، تو پھر انہوں نے اپنی محبت نہیں دیکھی، پھر انہوں نے امت کا نفع دیکھا، اور سیدنا عمر فاروق کو بلا کے فرمایا میں تمہیں مسلمانوں کا امیر مقرر کرتا ہوں۔ یہاں بڑی آسانی کے ساتھ ساری چیزیں اپنے ہی گھر میں بانٹ نہیں دی جاتی، میں عمر کو مقرر کرتا ہوں۔ کہا جناب آپ فاروق اعظم کو کیوں مقرر کر رہے ہیں؟ فرمایا یہ ملی ضرورت ہے، یہ امت کی ضرورت ہے، عمر امت کی ضرورت ہے۔ اور فرمانے لگے اگر اللہ نے مجھ سے پوچھا نا کہ محبوب کی امت کس کے ذمے لگا کے آئے ہو، تو عرض کروں گا مالک جو تیرے محبوب کی امت کے لیے سب سے بہتر آدمی تھا اس کے ذمے لگا کے آیا ہو۔ سوچوں کو قومی سطح کا بنائیں۔ اپنی سوچوں کو اللہ جزا دے، آپ اللہ کو دے، اپنی سوچوں کو قومی بنائیں، سوچوں کو ملی بنائیں، سوچوں کو عالمی بنائیں۔ سوچیں تو ذرا بڑا کر کے سوچیں، سوچیں تو ذرا توانا ہو کے سوچیں۔ جب آپ اپنے آپ سے کوئی کام لینے لگے تو کوئی بڑا کام لیں۔ کوئی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے ایک صحابی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، وہ ایک غلام آزاد کرنا چاہتی تھی۔ ہمارے ہاں سالے ثواب کرتے ہیں نا کچھ لوگ، تو پکا ہی انہوں نے روٹین رکھی ہے کہ یہی پکائے گی ساری برادری۔ بھئی یہ سالے ثواب کرنا ہے تو آپ ضرورت کے مطابق کریں۔ مجھ سے ایک دوست نے پوچھا، میرے جاننے والے تھے، کہنے لگے سالے ثواب کرنا ہے والدین کو کیا کروں؟ میں نے کہا وہ حویلی آپ نے ایک جگہ بنائی ہے، وہاں لوگوں کا رستہ تنگ ہو گیا ہے، وہ تھوڑا سا رستہ کھول دے، انشاءاللہ آپ کے والدین کو بڑا ثواب ملے گا۔ لوگ ذرا آئیں جائیں گے تو آپ کے والدین کو ثواب ملے گا۔ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والدہ چلی گئی ہیں، وہ غلام آزاد کرنا چاہتی، ان کی طرف سے غلام آزاد کروں؟ تو حضور نے فرمایا کر، اللہ تیری ماں کو اس کا اجر عطا کرے گا۔ کوئی بڑا اپنے بزرگوں کے لیے کوئی بڑا کام کرے، کوئی ان کے لیے کوئی بڑا، سال کے بعد چند لوگوں کو جمع کر کے سال ثواب کرنا، اس کا انکار کوئی نہیں کر رہا، وہ بڑا عمدہ کام ہے، لیکن کوئی بڑا ذہن کیوں نہیں بناتے، کوئی بڑی وسعت کیوں نہیں لاتے اپنی طبیعت میں؟ اور پھر جتنا رونا حکمرانوں کا روتے ہیں نا، اتنے زیادہ غریب نہیں ہوتے ہماری گلیوں میں۔ ایک گلی میں جتنے امیر لوگ ہوتے ہیں وہ سارے مل کے کوشش کریں تو گلی کے سارے غریبوں کا سار آسانی سے ڈھانپا جا سکتا ہے، لیکن وہ ہم چونکہ کہتے ہیں ہمیں نہ کچھ کرنا پڑے، یہ کوئی اور ہی آ کے کرے، کوئی اور آئے اور وہ آ کے کام کرے، اپنے آپ سے، اپنی صلاحیت سے، اپنے مال سے، اپنی گفتگو سے، اپنے قلم سے جتنا فائدہ کر سکتے ہیں امت کا، قوم کا، ملت کا، وہ کریں۔ اور خیر کا کام جو بندہ بھی کر رہا ہو نا، جو بھی، اس کو بھی قبول کریں۔ میں یہاں تقریر کر رہا ہوں اس وقت آپ کے سامنے، اس وقت یہاں کر رہا ہوں تو گجرانوالہ تو نہیں نہ کر سکتا، ایک ٹائم میں لاہور تو نہیں نہ کر سکتا، پنڈی تو نہیں نہ کر سکتا، تو چلو جو اس وقت پنڈی کر رہا ہے مجھے اس کا وجود بھی قبول کر لینا چاہیے۔ جو کوئی شخص اس وقت گجرانوالہ میں تبلیغ کر رہا ہے مجھے اس کا وجود بھی قبول، اس کی خدمات کو بھی قبول۔ اس سے ملی سوچیں پیدا ہوتی، اس سے قومی سطح کا مزاج ابھرتا ہے۔ لیکن وہ ایسی ہوا چلی ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے تمام شہر جلے بس ایک میرا گھر نہ جلے۔ اس سے خطرناک نتیجے برآمد ہوتے ہیں۔ مومن کو لامتناہی اجر ملے گا، آج سے نہیں ابھی سے۔ اپنے لیے کچھ طے کریں، کچھ ٹارگٹ بنائیں اپنی زندگی کے، میں نے یہ خیر والا کام کرنا ہے۔ کچھ نہیں نہ ہو سکتا تو لوگوں کے حق میں دلی